کرتے ہیں کچھ ڈاگز کے حوالے سے یا یوزلی اینیملز کے حوالے سے. ہم چونکہ اینیمل ویلفیئر کی بات نہیں کرتے جو کہ بہت ضروری ہے, اور میں بات اپنے طور پہ جو کہتا ہوں کہ اس زمین پہ جانوروں کا اتنا ہی حق ہے جتنا انسانوں کا ہے. بھئی ہم یہ بتائیں کہ کتوں کا شکار ہر سال ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, ہمیں یہ بھی معلوم ہے. کتے کاٹ لیتے ہیں جو آوارہ کتے ہوتے ہیں, ہسپتالوں کا رخ بھی کرتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ لوگ گلی محلوں میں پھرنے والے جو آوارہ کتے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں. پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں, قصبوں اور دیہاتوں میں بھی آوارہ کتوں کی بہتات ہے, اور یہ مسئلہ اب ایک قومی مسئلہ بنتا جا رہا ہے. سندھ میں تو باقاعدہ طور پہ حکومتی سطح پہ ایک مسئلہ ہے جس کا کوئی حل ابھی تک سامنے نہیں آ رہا, اور شہریوں نے خود ہی سے اس سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. گزشتہ سال حکومت پنجاب نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا ہماری انفارمیشن کے مطابق, جس میں ویکسینیشن کی جانی تھی مختلف ایسے آوارہ کتوں کی, اور ان کو مارنے پر پابندی لگا دی گئی تھی. رپورٹڈلی اس منصوبے کے لیے 74 ملین روپے مختص بھی کیے گئے تھے, اور 2,30,000 کتوں کی ویکسینیشن کی جانی تھی, مگر صرف 68,000 آوارہ کتوں کو ہی اس کانٹیکس میں کیٹر کیا جا سکا. اس حوالے سے جو مختلف ادارے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مکمل سہولیات نہیں ہیں, جس کے باعث اہداف حاصل نہیں ہو سکتے, اور بجائے اس کے کہ ان کتوں کی ویکسینیشن کی جائے ان کو مار دیا جاتا ہے, جو کہ میرے خیال بہت بڑا ظلم ہے. اور شہری اپنے طور پہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اور کس طرح سے ان ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. نیزا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینیمل ویل ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. نیزا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان ایکسپریسو. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک ہے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, کیونکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ میجر ایشو ہے. نیزا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, سوال میں آپ سے اس لیے کرنا چاہوں گی کہ یہ جو اینیمل رائٹ کے حوالے سے بات کرنا ہے نا, ہماری سوسائٹی میں بڑا ایک وہ کہہ لیں عجیب سا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی جانوروں کے حقوق کے حوالے سے کیوں بات کریں, کیونکہ ہمارے یہاں یہ کلچر نہیں ہے. تو یہ جو کلچر ہے اس کے آغاز سے ہی ہم بات کریں, دین پھر ہم اس کی جانب آتے ہیں. پاکستان میں یہ کانسیپٹ ابھی بھی ایلین کانسیپٹ ہے, اس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. سچ ہمیں بہت زیادہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ تو انسان بھوکے مر رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں جانوروں کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں, یا اگر آپ ورلڈ وائڈ نہ بھی دیکھیں, آپ پہلے اپنے مذہب میں ہی دیکھ لیں. ہمارے مذہب نے انسانیت کا درس دیا ہے, اور جاندار ہر ایک جاندار برابر ہے اور سب کو جینے کا حق ہے. تو آبویسلی اگر انسان کے رائٹس ہیں تو جانوروں کے بھی رائٹس ہیں, نہ صرف جانوروں کے بلکہ پودوں کے بھی رائٹس ہیں. تو اس نظریے کے تحت اگر ہم دیکھیں تو اینیمل رائٹس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, اور گریجولی اب اویئرنیس آ بھی رہی ہے لوگوں میں. ٹھیک ہے نیزا, آپ کس طرح سے کام کر رہی ہیں؟ اوبیسلی یہ جو ہم ویکسینیشن کے حوالے سے بات کریں, اسٹیٹ لیول پہ پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں, لیکن ان کے ٹارگٹس کو, ان کے گولز کو اچیو کرنا پاسبل نہیں ہوتا. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, فیسلٹیز کا نہ ہونا, لوگوں کو تمام تر چیلنجز اسٹیٹ لیول پہ بھی رہتے ہیں. کس طرح سے آپ اس حوالے سے کام؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی پالیسیز بناتے ہیں اوبیسلی وہ بھی ہم لوگوں میں سے یا عام لوگوں میں سے ہی آتے ہیں. تو جب عام لیول پہ اس ایشو کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو پالیسی میکرز کے لیول پہ بھی اس ایشو کی انڈرسٹینڈنگ ایز سچ نہیں تھی. تو گریجولی ہائی پاور میٹنگز کچھ کی, اور ان سے ملاقات کی, ان کو کنونس کیا, ان کو سمجھایا کہ یہ ایک ایشو ہے جس سے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں, اور اوبیسلی کتے بھی متاثر ہو رہے ہیں. ان کی تو ڈائریکٹلی جان جا رہی ہے, کیونکہ ڈاگ بائٹس کے اتنے کیسز نہیں ہوتے جتنے ڈاگ کلنگ کے ہو جاتے ہیں. ایک کتا اگر کسی ایک بچے کو کاٹ لے تو وہاں پہ 50 کتے مار دیے جاتے ہیں. اب اگر ایک کتا اگریسو ہے, اس کا بیہیویئرل ایشوز ہیں, یا وہ ریبیڈ ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ 50 کتے ہی مار دو. آپ اس ڈاگ کو آئیڈینٹیفائی کرو اور اس کا انتظام کرو باقاعدہ ہیومین میتھڈ سے, لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا تھا. اس طرح کی سچویشنز کی بیس پر جو پالیسی ہے اس کو پروپوز کیا گیا اور باقاعدہ نوٹیفائی کیا گیا, اور ڈپارٹمنٹس نے کوشش بھی کی. اب جو ڈاگز نیوٹر ہو کر واپس سوسائٹی میں چھوڑے گئے, کیونکہ TNVR کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ڈاگز کو سیف اور فکس کر کے دوبارہ چھوڑ دیا جائے تاکہ ایکو سسٹم بھی ڈسٹرب نہ ہو. اب یہ ہوا کہ سوسائٹی میں چونکہ ایکسیپٹنس نہیں تھی اور پالیسی کی اویئرنیس بھی نہیں تھی, تو لوگوں نے اپنے اون پہ ان کو مارنا شروع کر دیا. مارنا اس لیے شروع کر دیا کہ لوگوں میں شروع سے ایک فیئر ہے کتوں سے, کیونکہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ کتے کے سامنے کیسی باڈی لینگویج رکھنی ہے. دوسرا مسئلہ بہت بڑا یہ تھا کہ ریلیجیس مسکنسیپشن تھی بہت زیادہ, کہ کتا جو ہے وہ اپنے قریب سے بھی گزرنے نہیں دینا چاہیے, اور قریب سے بھی گزرے تو انسان ناپاک ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کہیں پہ بھی ایسی روایات نہیں
ملتی ہیں. تو اس طرح کی وجوہات سے لوگوں نے اس چیز کو اپنے ہاتھ پہ لینا شروع کر دیا. اور ایک وجہ ایک اور بھی تھی کہ پالیسی میں جو سزائیں تھیں وہ ویگ تھی, اور کلیئرلی یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کون سی جو کورٹس ہیں وہ اس مسئلے کو کیٹر کریں گے, کون سی عدالتیں ہوں گی, کون سے ججز ہوں گے, کیا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ اس کو ہینڈل کرے گا یا سول ججز ہوں گے. تو اس وجہ سے بھی لوگوں نے اس چیز کو بہت لائٹ لیا, اور سوسائٹیز جو ہیں پرائیویٹ خاص طور پہ وہ کتوں کو اسی طرح مارتی گئیں, اور اس میں گورنمنٹ کے بجٹ کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا, کیونکہ ایک کتے کو فکس کرنے, نیوٹر یا اسپے کرنے میں ایک کافی اماؤنٹ لگتی ہے. اگر ایک 3-4 ہزار روپے میں فکس ہوا ہوا کتا آپ سڑک پر واپس چھوڑیں اور اسی طرح کے 10 کتے لوگ اسی طرح سے مار دیں لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے, تو یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل نقصان بھی ہے گورنمنٹ کا. تو بس یہی ریکمنڈیشن تھی گورنمنٹ کو کہ اگر آپ نے یہ پالیسی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی تھی تو اس کے بعد لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. ابھی کیا سولوشن ہے اس کا, اس ساری صورتحال جو پیدا ہوئی بھی ہے, اب کیا اس کا حل دیکھتی ہیں؟ ابھی اس کا حل یہی ہے کہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں, جو کہ MCL ہے اور لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ آپس میں کوارڈینیشن بہتر کرے, اور جو ہائر اتھارٹیز ہیں جو کہ DCs کو آرڈرز دیتی ہیں اس مسئلے کے سلیوشن کے لیے, ان کو چاہیے کہ شارٹ ٹرم سلیوشنز کی طرف نہ جائیں, کیونکہ شارٹ ٹرم سلیوشنز الٹیمیٹلی نقصان دہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک جگاڑ ٹائپ چیز ہوتی ہے. ہمیشہ جانا چاہیے ہمیں سسٹینیبل سلیوشنز کی طرف. سسٹینیبل سلیوشن ہے TNVR کا. کتے کو پہلے ٹریپ کرتے ہیں, پکڑتے ہیں, اس کو سرجیکل میتھڈ کے تھرو نیوٹر کرتے ہیں. نیوٹر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے دینے کے قابل نہیں رہتا, اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو ویکسینیٹ کرتے ہیں ریبیز کے خلاف, جو ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا ڈر ہے کہ ہمیں جب کتا کاٹ لے گا تو زخم ہونے کے علاوہ ہمیں ایک ایسی بیماری ہو جائے گی کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اگر کتا آلریڈی ویکسینیٹڈ ہوگا تو وہ اگر آپ کو کاٹ بھی لے گا تو ایک عام سا زخم جیسے آپ کو گر کر چوٹ لگ جاتی ہے. یہ سارے جو آپ سولوشنز بتا رہی ہیں سائنٹیفکلی دے آر کریکٹ, دے شوڈ, دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی, بٹ وی نو ہمارے پاس تو انسانوں پہ لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کتوں پہ کیسے لگائیں گے؟ تو اس کے لیے ریسورس مینجمنٹ کیسے کریں؟ کیا کسی انٹرنیشنل کمپنی کو انگیج کریں, کوئی NGOز آئیں, کوئی انٹرنیشنل باڈیز آئیں, یہ جو ورلڈ ڈفرنٹ آرگنائزیشن, اینیمل آرگنائزیشنز ہیں, یہ آئیں, کیسے کریں؟ یہ آرگنائزیشنز آلریڈی آ رہی ہیں اور کولیبریٹ کر رہی ہیں. پاکستان میں چونکہ ابھی بھی ٹرینڈ نہیں ہے اور اس کانسیپٹ کو ایلین کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے, تو NGOز بہت کم ہیں, کام کر رہی ہیں تو چھوٹے لیول پہ. ابھی فی الحال جو سلیوشن ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس آپس میں کوارڈینیشن کو بہتر کریں, اور جو ایلوکیٹڈ فنڈز ہیں ان کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے تاکہ اس طرح کے مسائل نہ ہوں. تھینک یو ویری مچ انیزہ, بہت شکریہ. اور آپ نے سجیشنز بھی دیں کہ ڈپارٹمنٹس کا آپس میں کانٹیکٹ ہونا چاہیے. ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہمیں بار بار ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, چاہے اسٹیٹ کے حوالے سے بھی بات کریں اور انڈیویجول لیول پر عوام کے لیے بھی اویئرنیس کے لیے بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. بڑا اچھا وہ نقطہ اویئرنیس کا اٹھایا, اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جانور اپنے رائٹ کے لیے نہ تو پروٹیسٹ کر سکتا ہے, نہ فیس بک ٹویٹر پہ سٹیٹس لگا سکتا. صحیح بات. تو اس کے رائٹس کو ہمیں نے پروٹیکٹ کرنا ہے, بینگ ہیومنز, اور یہ ہماری بینگ انسان ہماری ذمہ داری ہے. ڈیفینیٹلی اس پہ ہم مزید بھی کوشش کریں گے, آن اینڈ آف شوز کرتے رہیں تاکہ مزید اویئرنیس کے حوالے سے کچھ کام کر سکیں. ابھی ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہیں.